بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو سے نماز کے سلام تک مکمل کورس کا سبق نمبر 3 ہے، جس میں تصویروں کی مدد سے وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کے 2 سبق میں ہم وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کے نواقض کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب مکمل وضو ایک دفعہ تصویروں کی مدد سے بیان کیا جائے گا تاکہ پورا وضو ایک دفعہ سامنے آ جائے کہ پورے وضو کا کیا طریقہ ہے۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے۔ نمبر 2، بیٹھنے کے لیے کسی اونچی نشست کا انتخاب کریں تاکہ کپڑے میلے کچیلے نہ ہوں اور وضو کے پانی کے چھینٹے وہ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اس کے لیے بیٹھنے کی نشست بھی اختیار کی جا سکتی ہے اور کھڑے ہو کر واش بیسن میں بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ پھر وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والحمد للہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کو اچھی طرح مسل کر دھونا چاہیے، صرف پانی کے نیچے کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرے۔ مسواک نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو بھی دانتوں پر پھیرا جا سکتا ہے، جیسا کہ تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرے اور ہر دفعہ کلی کے لیے نیا پانی لے اور ہر دفعہ پانی کو اچھی طرح منہ کے اندر گھما کر پھر باہر پھینک دے۔ منہ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا اور 3 بار ناک میں پانی ڈالے۔ پہلی دفعہ پانی ڈالنے کے بعد اس کے بعد الٹے ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کر لے، سنک لے یا الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک کے اندر پھیر لے تاکہ گند وغیرہ صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اور ناک میں پانی ڈال لے۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ چہرہ اس طرح دھوئے کہ پہلی دفعہ پانی ڈالنے کے بعد چہرے کو اچھی طرح مسل لے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اور دھو لے اور چہرے دھونے میں اس کا خیال رہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھل جائے۔ کان کی لو وہ حصہ ہے جو کان کے سامنے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ کان کی لو کہلاتی ہے۔ تو پورا چہرہ اس طرح دھوئے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ، اس میں بھویں، آنکھوں کی پتلیاں اور ہونٹوں کا وہ حصہ جو منہ بند کرنے میں باہر رہتا ہے، لہٰذا تیز ہونٹ بند نہ کیے جائیں اور اچھی طرح آنکھوں کو بھی چہرہ دھوتے وقت بند نہ کیا جائے۔ چہرہ دھونے کے ساتھ جن کی داڑھی گھنی ہے وہ داڑھی کا خلال کریں، اس طرح کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح تر کر کے گلے کی طرف سے داڑھی میں داخل کریں اور انگلیوں کو باہر کی طرف نکال دیں، اور جن کی داڑھی گھنی نہیں ہلکی ہے وہ کھال تک پانی پہنچائیں۔ چہرہ دھونے کے بعد پہلے سیدھا ہاتھ دھوئے اور سیدھا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے۔ اوپر انگلیوں کی طرف سے پانی کو کوہنیوں کی طرف بہایا جائے گا اور صرف بہا لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اچھی طرح مسلا بھی جائے تاکہ کوہنیاں سمیت پورا ہاتھ اچھے طریقے سے دھل جائے۔ پھر اسی طریقے سے رگڑ کر کوہنیوں سمیت الٹا ہاتھ بھی دھو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد تصویر میں نظر آنے والے طریقے کے مطابق انگلیوں کا خلال کر لیا جائے، اس طرح کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے پیچھے کی طرف کھینچے اور اس طرح دونوں ہاتھوں میں کرے۔ پھر اس کے بعد پورے سر کا ایک دفعہ مسح کرے۔ مسح میں 4 اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے جائے گا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو کان کے اندر گھمائے گا۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے پھیرے گا، اور چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت کو اپنی گردن پر گھمائے گا۔ تصویر نمبر 1 کے مطابق اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو مسح میں علیحدہ کر لے گا اور 3 انگلیوں کو
وہ ملا لے گا، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ کان کے مسح کے لیے، اور انگوٹھا یہ کان کے پچھلے حصے کے لیے کے مسح کے لیے علیحدہ کر لے گا۔ اور پاؤں دھونے سے پہلے چہرے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہاتھ دھونے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسح کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بہرحال مسح کرنے کے بعد اب پاؤں دھوئے گا، پہلے سیدھا پاؤں دھوئے گا۔ پاؤں دھونے میں اس بات کا خیال رہے کہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی جس کو ٹخنا کہتے ہیں اس سمیت دھویا جائے، اور پاؤں کو بہت اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ پاؤں دھونے میں عام طور پر کوتاہی کی جاتی ہے، جب کہ وضو کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ گدلا اور میل کچیل والا وہ پاؤں ہوتا ہے، تو صرف پانی بہا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پاؤں کو اچھی طرح رگڑ کے دھو لیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا میل کچیل پاؤں پر باقی نہ رہے۔ انگلیوں کے نچلے حصے کو اور نیچے کے حصے کو، پاؤں کے نیچے کے حصے کو غرض یہ کہ خوب اچھی طرح دھو لیا جائے۔ بعض لوگ صرف پانی بہا دینا کافی سمجھتے ہیں، جس سے وضو نہیں ہوتا اور وضو کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سیدھا پاؤں دھونے کے بعد پھر اسی طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ الٹا پاؤں بھی دھوئے، اور دونوں پاؤں کو دھوتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے، مسنون ہے، اور وہ اس طرح کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں پھیر لے، تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اگر کوئی میل کچیل ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ اور تصویر میں نظر آنے والے طریقے کے مطابق پاؤں دھونے میں الٹا ہاتھ استعمال کرے، سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد پہلے درود شریف، پھر دوسرا کلمہ، اور پھر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو میں ایسی جلد بازی سے بچنا چاہیے جس سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، اور وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی تھوڑی سی جلد بازی آپ کو نماز جیسی اہم عبادت کے اجر و ثواب سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام سے صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔